ایمان کے قابل اگر اللہ نے بنایا تو وہ قابلیت دینے والا بھی اللہ. وہ قابلیت دینے والا بھی کون؟ اللہ. وہ قابلیت بھی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم کچھ نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہے. اگر وہ قابلیت اللہ نے ہمیں دی تو اللہ نے قابلیت بھی ہمیں دی اور پھر قابلیت کے ساتھ ایمان بھی دے دیا. بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمان پر کہ آج کا مسلمان اسے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی کوئی قدر نہیں. اسے صرف دنیا کی پڑی ہے، وہ اسی میں مست ہے کہ میری دنیا بن جائے، میرا اچھا گھر بن جائے، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہو، لوگ میری واہ واہ کرتے ہو، بس اسی میں مست ہے. کوئی سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو عام کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی فوٹو اور تصویر کے ذریعے بڑے بڑے پوسٹر بنا کر اپنے آپ کو عام کرنا چاہتا ہے. کوئی بھی بہانہ چاہیے کہ میں پاپولر بن جاؤں. کیا ڈھونڈا رہتا ہے ہر انسان کہ میں پاپولر کیسے بنوں. پاپولر بننا اللہ کے یہاں کامیابی کی علامت نہیں. اللہ کے یہاں کامیابی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ ایمان مل گیا. اب ایمان کے بعد ایک محنت کرنی ہے آپ کو، ایک ہی محنت کرنی ہے. اور وہ کیا محنت کرنی ہے؟ اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دینا. اپنی زندگی میں کس کو جگہ دینا ہے؟ تقوی. ہم کیا سمجھتے ہیں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہا تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا لباس اسلامی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو اور ہمیشہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے. تقوی نہیں. تقوی صبح اٹھنے سے لے کر شام کو رات میں سونے تک اور رات میں سونے سے لے کر صبح تک تقوی کی زندگی انسان گزار سکتا ہے. تقوی یہ بنا ہے الوقایتو سے. الوقایتو کے معنی آتے ہیں بچنا. اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بچنا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں انسان اللہ کی مرضیات کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو دور رکھے. کہ بھئی اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی پسندیدہ چیز میں بولوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو دیکھوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو سننے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو سنوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو سوچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو سوچوں گا. اللہ نے جن چیزوں سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے محبت کروں گا. اللہ نے جن چیزوں میں ہاتھ استعمال کرنے کے لیے کہا ہے وہاں پر ہاتھ استعمال کروں گا. اللہ نے جن چیزوں میں پاؤں استعمال کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں میں اپنے پاؤں کو استعمال کروں گا. اور اللہ نے جن چیزوں کو بولنے سے منع کیا ہے وہ چیز میں نہیں بولوں گا. اللہ نے جن چیزوں کو سننے سے منع کیا ہے وہ چیز میں نہیں سنوں گا. اللہ نے جو سوچنے سے منع کیا ان چیزوں کو میں نہیں سوچوں گا. میرے صحابہ اور آپ کے صحابہ ہم سب کے آئیڈیل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین بھی انسان تھے نا. تو کبھی کبھی ان کے دل میں کچھ خیال آتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. یہ بے چینی اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. کہا کیا ہوا میرے صحابی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں. میں نہیں چاہ رہا ہوں پھر بھی خیالات آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھا تھا اس میں لکھا کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سائیکولوجسٹ اور آپ سے بڑا ماہر نفسیات کا جاننے والا پیدا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے میرے صحابی جب تمہارے دل میں خیال آتا ہے اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ اللہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ دوسرے جو بھی خیال آ رہے ہیں مجھے اس سے کچھ لینا دینا. حضور نے کہا یہ تو ایمان کی علامت ہے. حضور نے کیا کہا؟ یہ تو ایمان کی. کیا مطلب؟ کہ اگر خیالات آ رہے ہیں
اور ان خیالات پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ایسے خیالات مجھے نہیں آنے چاہیے، یہ ایمان کی علامت. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اسی پر محنت کرتا ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا ہو. جس کو ایمان نہ دیا ہو اللہ وہ اس کے اوپر محنت کرتا نہیں ہے. کہا کہ شیطان کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کو دور کر رہے ہیں ایسے خیالات، ایسے شبہات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ابھی زندہ ہے.